بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ تھم نیل پر آپ نے پڑھا، ہماری آج کی ویڈیو LFT یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ پر ہے۔ یہ ٹیسٹ جگر کا ایک بنیادی ٹیسٹ ہے۔ ویورز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں جگر کا سب سے بڑا کام تو خون بنانا ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کام جگر سر انجام دیتا ہے، جیسا کہ جگر ہمارے جسم میں کیمیکل فیکٹری کا بھی کام کرتا ہے، مختلف زہریلے مواد کا زہریلا اثر ختم کر کے ہمارے جسم کے استعمال کے قابل بناتا ہے، خون کے جمنے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اپنے اندر کئی وائٹامنز، پروٹینز، انزائمز اور منرلز کو ذخیرہ کرتا ہے جو ضرورت کے مطابق ہماری باڈی کو سپلائی بھی کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر تعریف کی جائے تو جو کام کی چیز ہے لیور اس کو پاس رکھتا ہے، اور جو ویسٹ ہے مطلب استعمال کی نہیں ہے اس کو پیشاب اور پخانے کے راستے خارج کر دیتا ہے۔ ویورز، جگر جب صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو ہماری صحت بھی بڑھتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، مگر جب جگر کسی وجہ سے بیمار ہوتا ہے اور نقصان کی طرف جاتا ہے تو کچھ علامات جسم پر نمودار ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر ڈاکٹر یہ ٹیسٹ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں یہ علامات آپ کو بتا دی جائیں گی۔ ویورز، ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں یا میڈیسن لیتے ہیں سب کو لیور سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ لیور کو بیمار کرنے یا ڈیمیج کرنے میں کچھ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ کی خوراک اور میڈیسن کا بھی عمل دخل ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو LFT کروانا چاہیے، اور اسی طرح اگر آپ لمبے عرصے سے شوگر کی، بلڈ پریشر کی یا کوئی دوسری میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ کو لازمی LFT کروانا چاہیے۔ بہرحال لیور ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لیور صحیح طریقے سے کام کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ویورز، لیور فنکشن ٹیسٹ خون کے ملٹیپل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو جگر کی بیماری یا نقصان کی تشخیص کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ خون میں انزائم اور پروٹین کے لیول کی کمی بیشی بتاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹیسٹ اس بات کی رپورٹ دیتے ہیں کہ جگر پروٹین بنانے اور بلیروبن کو صاف کرنے کے اپنے معمول کے کام کو کتنی اچھی طرح انجام دے رہا ہے، اور دیگر ٹیسٹ انزائم کی پیمائش کرتے ہیں جو جگر کے خلیات کو نقصان یا بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیور کم و بیش 500 کے قریب کام سر انجام دیتا ہے۔ ان میں سے چند فنکشنز کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 میٹابولک فنکشن، نمبر 2 ایکسکریٹری فنکشن، سنتھیٹک فنکشن، ڈیٹاکسیفیکیشن فنکشن اینڈ سٹوریج فنکشن۔ آئیے اب ہم ان سب کی الگ الگ سے پہچان کرتے ہیں یا ان کی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ میٹابولک فنکشن۔ ویورز، میٹابولک فنکشن میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں۔ جگر ان تمام چیزوں کو بذریعہ خون ہمارے جسم تک پہنچاتا ہے۔ ایکسکریٹری فنکشن۔ ایکسکریٹری فنکشن میں غیر ضروری مادے جیسے یوریا، امونیا، بلیروبن اور میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے زہریلے اثرات کو جسم سے باہر نکالتا ہے۔ سنتھیٹک فنکشن۔ ویورز، سنتھیٹک فنکشن میں جگر نیوٹریشن کا کام کرتا ہے جس میں وہ گلوکوز، پروٹین، فبرینوجن اور البیومن وغیرہ کو تیار کرتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن فنکشن۔ زہریلے مادوں کو خون سے الگ کرنے کے عمل کو ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ماحولیاتی آلودگی، ہماری خوراک اور میڈیسن کے زہریلے اثرات کو جگر الگ کر دیتا ہے۔ سٹوریج فنکشن۔ ویورز، اس فنکشن میں جگر میں وائٹامنز کی بڑی مقدار ذخیرہ ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ فولک ایسڈ، گلائکوجین اور امینو ایسڈ بھی شامل ہیں۔ ویورز، ابھی تک آپ کو لیور کے بنیادی فنکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم جگر کے ٹیسٹ کے متعلق جانتے ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ جگر کے مختلف ٹیسٹوں کا ایک مجموعہ ہے، جن میں ALT، AST، الکلائن فاسفیٹ، البیومن، ٹوٹل پروٹین، بلیروبن، گیما GT اور پرو تھرومبن ٹائم شامل ہے۔ آئیے اب ہم باری باری ان تمام ٹیسٹوں کی بھی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ ALT ویورز، ALT ایک انزائم ہے جو جگر کے خلیوں کے لیے پروٹین کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جگر بیماری کی وجہ سے کتنا متاثر یعنی ڈیمیج ہوا ہے۔ جتنا زیادہ جگر خراب ہوگا اس ریشو سے یہ پیرامیٹر بھی بڑھ جائے گا۔ AST یہ بھی ایک انزائم ہے جو امینو ایسڈ کو میٹابولائز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ AST خون میں موجود رہتا ہے، اس کے لیول میں اضافہ جگر کے نقصان اور پٹھوں کے نقصان کی نشاندہی کرتا ہے۔ الکلائن فاسفیٹ ویورز، جگر اور ہڈی میں پایا جانے والا انزائم ہے الکلائن فاسفیٹ۔ پروٹینز کو توڑنے میں یہ اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کا معمول سے زیادہ لیول جگر کے نقصان کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی بعض بیماریوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ البیومن اینڈ ٹوٹل پروٹین اس ٹیسٹ میں جگر میں بنائی جانے والی کئی پروٹین میں سے ایک البیومن بھی ہے۔ ہمارے جسم کو انفیکشن سے لڑنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اس ٹیسٹ میں البیومن اور دوسری پروٹینز کا بھی ڈائگنوز کرتے ہیں۔ بلیروبن ایسا مادہ ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بلیروبن کا زیادہ لیول یرقان یعنی کہ جوانڈس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ویورز، ہمارے جسم میں عام طور پر RBCs 120 دن تک زندہ رہنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ عمل سپلین یعنی تلی اور بون میرو کے درمیان ہوتا ہے، اور ان RBCs کے ٹوٹنے سے بنتا ہے بلیروبن، اور یہ بلیروبن جگر سے ایک عمل کے تحت گزرتا ہے جس کو کنجوگیشن کہا جاتا ہے۔ جو بلیروبن جگر سے گزرتا ہے اس کو ڈائریکٹ بلیروبن، اور جو نہیں گزر پاتا اس کو انڈائریکٹ بلیروبن کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ بلیروبن جگر سے پینکریاس یعنی پتا کی نالیوں سے ہوتا ہوا پینکریاس میں پہنچتا ہے یعنی پتا میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے پخانہ اور پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ بلیروبن کا رنگ چونکہ یلو ہوتا ہے، اس لیے جب ایک خاص لیول سے بڑھ جاتا ہے یعنی تقریباً 2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں جسم پر پلاہٹ نمایاں ہو جاتی ہے، اور یہ پلاہٹ آنکھوں میں اور زبان کے نیچے بھی نظر آتی ہے، اور اس کنڈیشن کو جوانڈس کہا جاتا ہے۔ گیما گلوٹانل ٹرانسفیریز GGT اگر آپ کسی شرابی کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ GGT کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پرو تھرومبن ٹائم والے ٹیسٹ میں ہم عام طور پر خون کے جمنے کا دورانیہ معلوم کرتے ہیں کہ بلڈ کتنے ٹائم میں کلوٹ ہو رہا ہے۔ ویورز، یہاں پر کچھ علامات جن کی بنا پر چاہیے کہ ہم لیور کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ بر وقت اس کا علاج ہو سکے۔ چند علامات درج ذیل ہیں: سے زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا، بار بار الٹی کا آنا، پیٹ یا درد کے ساتھ سوجن آنا، پیٹ میں پانی کا محسوس ہونا، آنکھوں کا پیلا پن اور پیشاب کا پیلا ہو جانا، وزن کا کم ہونا یا وزن کا بڑھ جانا۔ یہ ساری علامات اگر آپ کو
نظر آ رہی ہیں تو آپ فوراً LFT کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر بہتر پرفارم کرے یا آپ جگر کے عارضے میں مبتلا نہ ہوں تو سلائیڈ پر دی گئی غذاؤں کو خاص طور پر اپنی خوراک میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ویورز، ابھی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ LFT کی نارمل رپورٹ ہے۔ رپورٹ پر موجود تمام پیرامیٹرز کا ویڈیو کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری سے کوئی بھی کلینکل رپورٹ وصول کرنے کے بعد پہلے خود سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، لکیر کے فقیر نہ بنیں، اور ڈاکٹر یا کسی بھی پیرامیڈیکل سٹاف کی ہر بات کو بغیر تصدیق کے مت فالو کریں۔ اپنی صحت کسی کے رحم و کرم پر نہ رکھیں اور ہمیشہ ریلائیبل یعنی کسی مستند ڈاکٹر جو اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہو صرف اس کو وزٹ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور اچھی لگے تو کمنٹ بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔